یہ شیطان کون ہے؟ کیا وہ حقیقی ہے یا آپ کے تخیل کی پیداوار، یا یہ صرف فلسفے میں ایک تصور ہے؟ قرآن کے مطابق وہ بالکل حقیقی ہے، اس کی حقیقت موجود ہے، لیکن آپ اسے نہیں دیکھتے۔ وہ ہمارے سے پہلے موجود تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ یہ خود ایک حیرت انگیز موضوع ہے نا؟ شیطان کا لفظ شطن سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے دور اور گمراہ۔ شیطان ایک ایسی مخلوق کو کہتے ہیں جو نافرمان ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بدکار روح ہے جو اللہ اور حق سے دور ہے۔ چنانچہ شیطان دونوں اقسام میں ہوتا ہے، جن اور انسان۔ اب جن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں ان پر ایمان کیوں لانا چاہیے؟ وہ ایک ایسی چیز کا حصہ ہیں جسے غیب کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو آپ نہیں دیکھتے۔ آپ مانتے ہیں اور میں مانتا ہوں، ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، لہٰذا وہ غیب میں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، لیکن آپ انہیں بھی نہیں دیکھتے، وہ بھی غیب میں ہیں اور نور سے بنے ہیں۔ جن بھی غیب میں ہیں اور وہ ایسی آگ سے بنے ہیں جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ اگر آگ مکمل طور پر شفاف ہو اور اس میں دھواں نہ ہو تو آپ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ گرمی موجود ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے، ہے نا؟ دونوں قسم کے شیطان انسان کو برے اعمال کی طرف راغب کرتے ہیں۔ جنات کی قسم دل میں وسوسے ڈالتی ہے جو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ انسانوں کی قسم ایسے دل میں وسوسے ڈالتی ہے کہ آپ انہیں دیکھ اور سن تو سکتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں پاتے کہ یہ وسوسے ہیں۔ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا دوست جو آپ کو شراب پینے یا کسی اور برے کام کی ترغیب دے۔ اب رہا ابلیس کا معاملہ، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شیطان ایک عام اسم ہے، جبکہ ابلیس ایک خاص اسم ہے۔ ابلیس بھی جنوں میں سے ہے، جو سب سے پہلا مخلوق تھا جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ہم جنوں کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ بھی انسانوں کی طرح چوائسز رکھتے ہیں، اور وہ چوائسز آدم سے پہلے بھی کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض اچھے ہوتے تھے اور بعض برے۔ انہی میں سے ایک وہ ہے جسے ہم ابلیس یا شیطان کہتے ہیں۔ ابلیس کی ابتدا ایک عبادت گزار کے طور پر ہوئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورتی سے عبادت کرتا تھا کہ اللہ نے اسے فرشتوں کے ساتھ بلند مقام پر رکھا تھا۔ لیکن یاد رہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ جب اللہ نے آدم کو تخلیق کیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ تکبر اور غرور کی انتہا تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شیطان کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں؟ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اب سوچیں، جب ابلیس شیطان بنا اس وقت کوئی اور شیطان نہیں تھا، تو اس کو گناہ پر کس نے اکسایا؟ یہ اس کے اپنے نفس کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح اگر شیطان نہ بھی ہو تب بھی انسان کے پاس نفس ہے جو اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے انسانوں اور جنوں کے لیے۔ ابلیس نے خود شیطان بننے کا انتخاب کیا، اللہ نے اسے شیطان نہیں بنایا۔ اسی طرح تمام دوسرے شیاطین اپنے اعمال کی وجہ سے شیطان بنتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو جنت میں رہنے دیا اور سب کچھ دیا، مگر ایک درخت سے منع کیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر انہیں اس درخت سے کھانے پر آمادہ کیا، پھر وہ دنیا میں بھیجے گئے۔ یہ سب ایک آزمائش کا حصہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ابلیس پہلا شیطان تھا اور تمام شیاطین کا سردار ہے۔ یہ سب اس امتحان کا حصہ ہے جس کا سامنا ہمیں اور جنوں کو کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور نئے اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔